دوستو، اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ یہ نہیں بتا پائیں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا۔ دوستو، اگر آپ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے، اور آپ سے چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہو چکی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے اس زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پہاڑ سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تھا، اس طوفان میں خانہ کعبہ کا ڈھانچہ ڈہ گیا، مگر اس طوفان میں بھی خانہ کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ اس کے بعد آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ آ گیا ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی پانی تھا، اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کو یہاں بیٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی اور کھجور پاس میں رکھ دی، پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری مرتبہ مکہ شریف آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک حکم دیا ہے تو اطاعت کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں پر ایک گھر بناؤں۔ تو پھر گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گھر بنانا شروع کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بناتے جاتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ تب سے یہی مقام ابراہیم ہے۔ پھر آپ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار عالم، اسے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائیں اور نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، قریش نے بھی تعمیر کی تھی، اس کے بعد بھی اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنا دیا تھا۔ بیت اللہ کی جگہ پر ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک پتھر لانے کو کہا جو طواف کے شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑیوں سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر رکھ دیا جہاں اب وہ قائم ہے۔ روایت میں آتا ہے یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائیں۔ اور پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو، اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قیس کی پہاڑیوں پر چڑھ کر کے ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے حج کرنے کا اعلان کیا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاک گھر کی زیارت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کرے۔ علماء کرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے حج کی شروعات ہوئی، اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ طاہر الکربی کی اس کتاب کو عبد الصمد سرن نے اردو میں منتقل کیا۔ حضرت عباس کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر پر ہر دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر غور کیا تو معلوم ہوا یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہے۔ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے کہ خانہ کعبہ میں طرح طرح کے فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکربی لکھتے ہیں، خانہ کعبہ کے 11 بار تعمیر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، عمالقہ نے تعمیر کیا، زرہوم نے تعمیر کیا، کاشی نے تعمیر کیا، قریشیوں نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا تھا، حجاج بن یوسف نے بنایا، سلطان مراد نے بنایا تھا، جو آل عثمان تھے۔ قریش کی جانب سے تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کی طرف سے 6 ہاتھ ایک بالش جگہ کو جام کر دیا گیا تھا۔ حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دوار بنا دی گئی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کرے۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے، جس پر چھت بھی رکھ دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کعبہ شریف پر چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا۔ چھت کی بلندی 18 ہاتھ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکربی بتاتے ہیں، انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا وہ 6 ہاتھ اور ایک بالش تھا، لہٰذا آپ نے انہی بنیاد کی تعمیر انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرش کے مطابق ہو جائے۔ ایک دروازہ داخل کے لیے، ایک دروازہ باہر جانے کے لیے بنوایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ رکھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنوائے۔ آپ کے زمانے میں یہ 4 ستون جمعے کے لیے جاتے تھے۔ اپنے رب شام کے جانب زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے سجا دیا تھا۔ چھت پر پنوالا رکھا جو 1000 میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن بہت عزیز تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے، بہت سی بکریاں ذبح کی گئی۔ حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے، آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی ننگے پیر تھے، حتیٰ کہ قدم کے مقام پر مسجد عائشہ پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ابراہیمی تعمیر کعبہ کی توفیق عطا کی۔ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ سے یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ لگائی۔ خیمے میں آگ لگ گئی تو آگ بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی تو اس نے غلاف کعبہ رکن یمانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ بنایا تھا،
اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کیا۔ طاہر الکربی لکھتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہر چیز ہے سوائے اس دیوار کی جو حجر میں ہے، وہ حجاج بن یوسف نے بنائی۔ اس طرح مشرق کے دروازے کے چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت پر جاتی ہے وہ عثمانی سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کے سامنے دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرق کی دیوار کا کچھ حصہ بھی مغربی دیوار دونوں طرف سے چھٹے حصے قدر بقدر گر گئے، جس کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس طرح سے جس طرح حضرت حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی، سلطان مراد کی تعمیر ہمارے دور تک باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔